شاہ صاحب ٹیبا بوٹے شاہ، علامہ اظہر عباس حیدری راہوالی، ملک غلام جعفر طیار، سردار تقی عباس بلوچ، سید نجم الحسن شیرازی، بابا مداح حسین شاہ صاحب و دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ شبیہ تعزیہ امام حسین علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی، ماتم داری ہوگی۔ ارباب عذاب قاری القصائد جناب ذاکر غلام رضا جھنڈوی صاحب فرما رہے تھے کہ عاقلوں کی بستی میں عاقل موجود ہیں، تو میں دو مصروں میں بتانا چاہتا ہوں کہ عقیل کون ہوتا ہے، اور یہ دو مصرے کسی عام شاعر کے نہیں ہیں۔ شاعر مشرق حکیم الامت جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیل وہ ہے جو ان دو بڑی بلا سے بچے۔ توجہ ہے جناب؟ عقیل وہ ہے جو ان دو بڑی بلا سے بچے۔ عقیل وہ ہے جو ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے، زہرا کی بد دعا سے بچے۔ اب بلا تاخیر زینت منبر ہوا چاہتے ہیں۔ عکس سلطان العلماء، تلمیذ ابو الفصاحت، خطیب ولایت، خطیب وسیع رسالت مواب، سرکار علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب آف لاہور، اور ان کے بعد بحر المصائب جناب ذاکر غلام عباس جپا صاحب، برعظمت تسکین صدر الحسین علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ یہ آئے ذرا ممبر سائڈ پہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بابا زبان پڑھ لیے۔ زحمت نہ ہو تو دو دو قدم آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ ہی بس دو دو قدم آگے آ جائیں۔ ہاں تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ بہت شکریہ، شکر گزار دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش ادا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کی مالک دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پال بل تو سب کی خود حفاظت فرما۔
سفیر امن جناب قبلہ علامہ سید وقار الحسن نقوی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے بھائی حسین ظفر صاحب سمیت دیگر جتنے احباب آئے ہیں، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ جس ہستی پر مجھے چند جملے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، وہ میرے بھائی جناب فضل شاہ صاحب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات سے سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، علی اور حسین کی محبت میں فرق کیا ہے؟ بولے گا وہی جسے مجلس حسین علیہ السلام میں بولنے کی عادت ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا۔ فرمایا علی اور حسین کی محبت میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ بس میں نے دیکھ لیا سب انشاءاللہ میرے ساتھ شریک عبادت ہیں۔ سلطان کربلا کی ذات پر چند جملے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ محترم جناب مولا کے بزرگ مداح خان غضنفر شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، مالک نے بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے بولیے انسان ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر کے بچوں کے رکھے ہوئے نام برائے نام ہوتے ہیں۔ میری گفتگو ہر مکتب فکر کے لیے برابر ہے۔ شیعہ حیدر کرار کے لیے میں بالعموم پڑھ رہا ہوں اور بالخصوص میں برادران اہل سنت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے گھر کے بچوں کے رکھے ہوئے نام برائے نام ہوتے ہیں، یعنی جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو چونکہ ہم غیب نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں ان کے مستقبل کا علم نہیں ہوتا، تو جو دل میں آتا ہے وہ ہم نام رکھ دیتے ہیں، چاہے بچہ اس نام کے برعکس ہو۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ بھئی والدین نے نام بچے کا عالم رکھ دیا، بچہ بڑے ہو کر جاہل بنا، اس میں والدین کا قصور نہیں، کیونکہ والدین غیب نہیں رکھتے، ان کو مستقبل کا علم نہیں ہے کہ بچے کو کیا بننا ہے، لہذا جو نام ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے نام رکھ دیا۔ اپنے بھائی سے لے کے آخری بندے تک مجھے خبر نہیں ہے کہ کون اس جملے پر کتنا بولے گا۔ ہمارے گھر کے بچوں کے رکھے ہوئے نام برائے نام ہوتے ہیں، مگر محمد و آل محمد کے گھر میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں اللہ جسے جس نام کے لائق سمجھتا ہے اسے وہی نام عطا کرتا ہے۔ اللہ نے اس گھر میں تعریف کے جسے زیادہ لائق سمجھا اسے محمد کہہ دیا، جہاں بلندی نظر آئی اسے علی کہہ دیا، جہاں کوئی اور نمونہ نظر نہ آیا اسے فاطمہ کہہ دیا، جہاں حسن نظر آیا اسے حسن کہہ دیا، جہاں یہ سب کچھ اکٹھا نظر آیا اسے حسین کہہ دیا۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلام علیکم۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ جہاں یہ سب کچھ، بہت شکریہ آپ اس توجہ کا شکریہ، جہاں یہ سب کچھ اکٹھا نظر آیا بولیے گا اسے حسین کہہ دیا۔ وہ حسین علیہ السلام کہ جس کے بارے میں مذہب کی ماننے کے لیے مذہب کی قید بولیے گا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سلطان کربلا کہ جس نے عالم ارواح میں توحید سے کچھ وعدے کیے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ لطف آئے گا، عقیدے کی معراج ہو جائے گی۔ عالم ارواح میں، بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، شہباز آپ کے خمسے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وہ میں یہاں سہارا لے کر ان کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ نہیں ہے کوئی مالک شفاعت مگر وہ کہ جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا۔ جتنا بولیں گے اتنا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا۔ یہ وعدہ بتلا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا، توحید کا کچھ ہستیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا،
اور توحید نے شفاعت کا اختیار کچھ ہستیوں کو دیا. وہ معاہدہ آپ سن لیجئے. عالم عروا میں یاقوت کا تخت تھا, تخت پر ایک تاج کا نام تاج شفاعت, ساتھ ایک فہرست رکھی ہوئی ہے, 1.25 لاکھ انبیاء کڑے ہیں. آواز کو بتائی کون ہے جو یہ تاج شفاعت اپنے سر پر سجائے؟ مگر پہلے وہ شرائط پڑھے, جو شرائط پر پورا اترے وہ شرائط پر دستخط کرے, تاج شفاعت اٹھائے اپنے سر پہ سجائے. مجھے خبر نہیں کون کتنا بولے گا. آدم جستجو یہ تاج شفاعت کے لیے آگے بڑھے, شرائط پڑھی سخت تھی پلٹ گئے. نوح آگے بڑھے, شرائط پڑھی سخت تھی پلٹ گئی. یحییٰ آگے بڑھے, شرائط پڑھی سخت تھی پلٹ گئی. ابراہیم آگے بڑھی, شرائط پڑھی سخت تھی پلٹ گئی. جو پلٹ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا شرائط بہت سخت ہے. معلوم نہیں توحید کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا, معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پر کون سجائے گا. ابھی آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء محو گفتگو تھے. یا عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا, جس نے تاج شفاعت اٹھایا, نانا کے سر پہ رکھ دیا. نانا نے نواسے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ کہ نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے, شرائط جانے اور حسین جانے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بہت مہربانی جناب. بسم اللہ. توجہ ہے آپ صاحب محترم کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پر جچتا ہے, شرائط جانے, بولیے گا حسین جانے. حسین نے شفاعت کا اختیار لیا اور تاج شفاعت اپنے نانا کے سر پر سجایا. اب حسین لطف لینا جملے کا. آواز قدرت آئی حسین جی پروردگار. فرمایا وہ جو معاہدہ ہوا ہے ذرا اس میں سے کچھ شرائط بیان کر, تاکہ یہ جو خدائی کھڑی ہے, ہائے ہائے ہائے, جتنا بولیں گے اتنا مجھے قبلہ پڑھنے کا لطف آئے گا. یہ جو خدائی کھڑی ان کو معلوم تو ہو کہ حسین کون ہے. ہائے ہائے ہائے, جاگیے گا جاگیے گا. حسین کون ہے؟ مجھے فضل شاہ جی نے کہا ہے تو میں نے کہا چلو میں پھر چند جملے وہ سناؤں گا کہ جو آپ کے دل میں اتر جائیں. شہباز بھائی توجہ چاہوں گا. شاہ صاحب قبلہ توجہ. فرمائے پروردگار میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا. ہائے ہائے ہائے, وہ جو شرائط ہیں ان میں سے ایک دو بس سماعت کیجیے گا. کیا کہا پروردگار میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا. آواز قدرت ہے حسین پھر میں بھی تیرا خالق ہوں, میں بھی تیری زمین کربلا کو اپنے کعبہ سے 24,000 سال پہلے بناؤں گا. ہائے ہائے ہائے, جاگیے گا جاگیے گا. اب آئیے قبلہ, حج کو عمرہ میں تبدیل کیا سلطان کربلا نے, احرام توڑا اور بنجر زمین کو معلّہ بنا دیا. میں نے آپ سے پہلے کہا آپ جتنا بولیں گے اتنا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا. میں نے کہا بنجر زمین کو, دو ہی محلہ ہیں سناؤں, ایک عرش محلہ ایک کربلا محلہ. عرش محلہ اس لیے کہ وہاں رب رہتا ہے. آدھے لوگ بولیں بس یہ آدھی بات لگائی جاتی ہے. کیا کہا؟ عرش محلہ اس لیے ہے کہ وہاں بولو رب رہتا ہے. کربلا محلہ اس لیے کہ وہاں رب سے ملانے والا رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, بہت شکریہ. مجھے اپنے بزرگوں سے دعا چاہیے جوان بات کو سمجھے. فرمایا میں تیری زمین کربلا کو اپنے کعبہ سے 24,000 سال پہلے بناؤں گا. امام نے کیا کیا؟ بنجر زمین کو محلہ بنایا. اسی لیے چوتھے امام سے سائل نے پوچھا تھا مولا ایک شخص کعبہ جائے اس کا کیا انعام ہے, ایک شخص کربلا جائے اس کا کیا انعام ہے؟ امام فرماتے جو کعبہ گیا اسے 1 حج کا ثواب, جو کربلا گیا اسے 70 حج کا ثواب. اب بات تو میری اور آپ کی ہے, پتہ نہیں کون کتنا بولے گا. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. فرمایا جو کعبہ گیا اسے 1 حج کا ثواب, جو کربلا گیا اسے 70 حج کا ثواب. سائل کے چہرے پر سوال یا نشان آ گیا. کہنے گا مولا 70 حج؟ امام نے کہا حیران ہو گیا. کہنے گا جی. امام نے کہا حیرت میں اضافہ کر 70,000 حج. اللہ اکبر, توجہ چاہوں گا. فرمایا اپنی حیرت میں اضافہ کر 70,000 حج. کہنے گا مولا 70,000 حج؟ امام نے کہا اور حیران ہو گیا. کہنے گا جی. امام نے کہا اپنی حیرت میں مزید اضافہ کر 70 لاکھ حج. مولا 70 لاکھ حج؟ امام نے کہا خاموش, وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رد کر دے. قبر حسین ایسا حج ہے ظاہر ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. امام حسین علیہ السلام نے جو شفاعت کا اختیار لیا اور جو شرائط تھی نا, لوگ بات آپ کو ایسے سناؤں کہ شاید آپ بالخصوص نوجوان دوست پہلی بار سماعت کریں. اگر بولیں تو سناؤں آپ کو.
آپ سے دعا چاہوں گا، میں توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو مالک ہے۔ فضل شاہ جب آپ نے کہا سلطان کربلا کی ذات پر پڑھیں تو پھر سنیے، امام حسین علیہ السلام جب پہنچے نا کربلا اور قاتل آیا خنجر چلانے، لطف لیجیے گا، ہائے ہائے پتہ نہیں کون کتنا بولے گا، متعدد بار جبرائیل آیا حسین کے پاس، اور معلوم ہے کیا کہنے لگا؟ حسین اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے نا وہ ختم، مجھے تیرے گلے پر خنجر گوارا نہیں، تو بس ایسے ہی آ جا، وہ جو معاہدہ ہے وہ ہو گیا۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا آ جاتا، مگر یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء صبح سے میرا امتحان دیکھ رہے ہیں، کسی کے دل میں یہ بات نہ ہے کہ حسین رعایتی نمبر سے گیا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئی ہے اور کون کتنا بولے گا، جتنا بولیں گے اتنا میں نے کہا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین کوئی رعایتی نمبر لے کر آیا۔ ہائے ہائے ہائے، اختیار حسین کا بتلاؤں، شب عاشور نا فضل شاہ صاحب بھائی جان لطف لیجیے گا، سرکار وفا سے حسین نے کہا عمر ابن سعد سے کہو کہ حسین حجت تمام کرنا چاہتا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ معلوم نہیں تھا کہ کون حسین تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ یہ جو کہتے ہیں نا شب عاشور مہلت، حسین مہلت لیتا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بولو گے جتنا اتنا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا۔ حسین مہلت دیتے ہیں، حسین نے کہا بلاؤ عمر ابن سعد کو، ادھر پیغام گیا، اکیلا نہیں آیا، پوری فوج لے کر آیا، ڈھول بھی بج رہے ہیں، سب سواریوں پہ سوار، ادھر سے تنہا حسین۔ نہیں لطف لیا، میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا، اب بولی میں نے آپ سے پہلے کہا پہلی بار یہاں آیا ہوں، میرا اپنا گھر ہے، تو پہلی بار ہی آ کر وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے دل سے دعا نکلے۔ امام حسین علیہ السلام عمر ابن سعد کے اتنے قریب آئے کہ مرتجز کا کان عمر ابن سعد کے گھوڑے کے کان سے بس ذرا سے فرق میں تھا، ٹچ نہیں ہوا تھا، ٹچ ہو جاتا تو جنت واجب ہو جاتی۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے آپ صاحبان، نہیں سمجھے آپ صاحبان، بہت مہربانی مولا آپ کو، بس اتنا فرق تھا۔ حسین نے دیکھا کہ وہ لاکھوں ادھر تنہا، سفیر امن صاحب، امام فرماتے ہیں میں نے تو تجھے اکیلے کو بلایا تھا، یہ فوج کیوں لے کر آیا؟ اس نے کہا میں سمجھا کہ کہیں اکیلے بلا کر مجھے قتل نہ کر دیتے۔ امام نے کہا حجت اپنی زبان پہ قائم رہتی ہے، آج صرف تجھ سے بات کرنا ہے تو بات کرنا ہے، جاگتے آئیے گا، صرف بات کرنا ہے تو بس بولو بات کرنا ہے، کہنے گا پھر بات کیجئے کیا کہنا ہے۔ آپ سے لے کے آپ کے دادا حضور تک سب سے میں دعا چاہتا ہوں، اگر سب بولنی، مالک ان کو صحت عطا فرمائے، میرے ساتھ دیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں میں نے تجھے اکیلے کو بلایا، تو اتنے سب لوگوں کے ساتھ آیا، پہلے یہ جو ڈھول بج رہا ہے نا یہ بند کروا، توجہ، عمر ابن سعد نے اشارہ کیا، ڈھول بند ہو گئے، کہنے گا اب بات کیجئے۔ اس بات کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ 2 منٹ پڑھنا ہے یا جتنی آپ کی طبیعت چاہے گی اتنا پڑھنا ہے، یہ اس جملے سے پتا چلے گا۔ اس نے کہا فرزند رسول ڈھول بند ہو گئے، اب بات کریں، جملہ کہوں ادبی جملہ ہے، یقیناً آپ سب بول پڑیں گے۔ امام فرماتے نہیں میں نے تو تجھے اکیلے کو بلایا تھا، تو اتنے جانوروں کے ساتھ آیا۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی ہے، تاریخ نے پہلی بار دیکھا کہ جانور پر جانور بیٹھا ہے، اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا یہ جو گھوڑوں کی ہنہناٹ ہے نا یہ بند کروا، یہ جو جانور شور مچا رہے ہیں نا یہ بند کرا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ کون یہاں رہ جائے گا، کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے کربلا جانا چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے۔ بس جب امام نے کہا نا یہ جانوروں کی آواز بند کرا، عاجز آ گیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا بس حسین، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے بند کرا دیا، تمہارا دشمن ضرور ہوں مگر پھر بھی جانتا ہوں جانوروں پر حکومت یا تم نے کی ہے یا تمہارے باپ دادا نے کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، بسم اللہ۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ فرمائے بہت مہربانی، جانوروں پر حکومت یہ تم نے کی ہے یا تمہارے باپ دادا نے کی ہے۔ ہائے ہائے، حسین ہے کون؟ اچھا چلیے، میں اپنی برادران اہل سنت کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں بالخصوص پڑھ رہا ہوں، ایک دعوت فکر ہے فضل شاہ صاحب، ابھی سمجھ آ جائے ابھی بول دیجیے گا، جب سمجھ آئے تب بولیے گا۔ 67
पंजाबी में क्या कहते हैं, 67 रियासतों का मालिक था यजीद। कितनी? 67 रियासतों का मालिक था। हजारों लोग इसकी बैत कर चुके थे। रियासतें 67, बैत हजारों लोगों की, तख्त इसके पास, रियाया इसके पास, दौलत इसके पास, सब कुछ इसके पास। तो फिर जरा दावत फिक्र है, इसकी नींद क्यों हराम थी? क्यों कहता था कि हुसैन से बैत लो? हाय हाय हाय, नहीं समझे आप साहिबान, नहीं समझे। मैंने तो दावत फिक्र दी है। मैंने कहा 67 लोग इसके रियासतों का मालिक, हजारों लोग बैत कर चुके थे, एक हुसैन बैत नहीं कर रहे थे, तो इसकी नींद क्यों हराम थी? क्यों खत लिख रहा है कि हुसैन से कहो मेरी बैत करो? यजीद था, दुश्मन अहले बैत था, मगर चालाक था, जानता था हजारों लोगों की बैत बशर की बैत है, हुसैन की बैत दीन की बैत है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी। हजारों लोगों की बैत बशर की बैत, क्योंकि वो जानता था कि रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। वो जानता था ये हाथ तन्हा हुसैन का नहीं। हाय हाय हाय, फजल जाजी लुत्फ लीजिएगा, काजू साहब लुत्फ लीजिएगा, मालिक आपको आबाद रखे। मौजी हवाला से आए हैं और यहाँ पर हैं, तो जरा आजादारी देखिए कि हुसैन है क्या। मैंने कहा 67 रियासतों का मालिक था, हजारों लोग बैत कर चुके थे, हुसैन बैत नहीं कर रहे, क्यों? जानता था हजारों लोगों की बैत बशर की बैत है, हुसैन की बैत बोलो किसकी बैत है? भाई दीन की बैत है। वो जानता था कि यह हाथ अकेला हुसैन का नहीं, ये मुस्तफा का हाथ है। और अगर कहीं तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का एक जुमला सुना दो, वो कहते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, ये रसूल की हदीस है। उन्होंने कहा फिर यजीद तन्हा हुसैन का कातिल नहीं। हाय 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 हाय, पता नहीं किसे बात समझ में आई और कौन कितना बोलेगा, पर मैं वो मुस्तफा का भी कातिल है, वो मुर्तजा का भी कातिल है। और हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यह हाथ हक का हाथ है, यह हाथ हुसैन का हाथ, यह हाथ मुस्तफा का हाथ, दीन की बैत चाहता था। और अगर किसी को अब भी यकीन नहीं तो ख्वाजा अजमेर ने क्यों कहा था शाह अस्त हुसैन। हाय 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 हाय, बोलिएगा बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दीन की पनाह देने वाला है। एक जुमला कहूं, साहिबाने मार्फत बैठे हैं मेरे सामने, दो चार अफराद तो आज आपके तवज्जो से मुझे मिल गए कि जो मेरे अपने मिजाज के हैं, तो अगर कहता हूं एक जुमला कहूं, दीन अस्त हुसैन, जरा तर्जुमा कीजिए क्या है? हुसैन, मौलाना मकान नबी साहब आपकी तो ये दुआएं, हुसैन कह दो जुमला गजन पर शाह जी, अगर हुसैन दीन है तो फिर मानो दीन की मां का नाम फातिमा है। हाय 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 हाय, घर जाकर सोचिएगा मैंने क्या कहा है। मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना लाए। उन्होंने कहा सर दे दिया, बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया, सर दिया हाथ नहीं दिया, चूंकि ये मुस्तफा का हाथ। चिन्योट के एक शायर हैं, अहले सुन्नत हैं, मास्टर जाहिद, उनके दो मिसरे सुनाऊं अगर सब बोलें तो। वो कहते हैं मैं तेरे अहद में होता तो ए हुसैन इब्ने अली, मैं तेरे अहद में होता तो ए हुसैन इब्ने अली, सबसे पहले तेरे इनकार को सजदा करता। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मौला आपको आबाद रखे। मेरी मजबूरी ये है कि मुझे इधर उधर की बात आती नहीं है, मसाला लगाकर ना बात की है ना करनी है। अली की विलायत, हुसैन की अदा इखलाक के दायरे में पहुंचानी है और हर तक ये पैगाम पहुंचाना है। ये मिंबर आपसे ज्यादा हम जमाने के इमाम के देनदार हैं, वो हमसे आकर पूछेगा कि हमने जो अपने दादा का मिंबर दिया तो कौम को कहां लगाए रखा। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहता हूं। अगर आप इसी तरह मैं तेरे अहद में होता तो ए हुसैन इब्ने अली, सबसे पहले तेरे इनकार को। थके तो नहीं है, आगे चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कौन हुसैन? जिसने बंजर जमीन को हुजूर मोहल्ला बनाया। रसूल की एक हदीस सुनाऊं आपको भाईजान। पहले वो हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी के शबके पर लिखी हुई थी। आजकल वो हदीस जो तावीज़े कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम है उस पर जो खिलाफ है उस पर लिखी हुई है। लिखा क्या है? इन्ना अर्जा करबला अला तुरा तुमिन तुरिल जन्ना,
نہیں، میں پہلے چھٹے امام کا فرمان سناتا ہوں، پھر یہ حدیث سناتا ہوں، پھر لطف آئے گا۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، بس ہاتھ دیجئے گا، زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے۔ اب رسول کی حدیث سنو، اِنَّا عَرْضَ کربلا عَلَىٰ تُرَةٌ مِّن طُرِ الْجَنَّةِ، فرمایا کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے۔ جملہ کہوں ایک اور، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، 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 کاظمی صاحب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، غدیر حضور آپ کے لیے اعلان ولایت علی ہے۔ شہباز معلوم نہیں دوسرے جملے پر کون بولے گا، یہ بڑی، میں ہر جگہ یہ بات کرتا نہیں ہوں، چونکہ اب فضل بھائی کے ساتھ پیار ہے تو پھر اپنے گھر میں پڑھا تو میں چاہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کی ماں مہمان بنی ہوئی ہے تو پھر میں کیوں نہ اس بی بی سے اپنے اور آپ کے لیے دعائیں اس بی بی کے بارگاہ میں پیش کروں اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ غدیر اعلان ولایت علی ہے، کربلا نتیجہ ولایت علی ہے۔ پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئی ہے، میں پھر کرتا ہوں، میں نے کہا غدیر اعلان ولایت علی ہے، کربلا بولیے نتیجہ ہے۔ غدیر میں بیعت لی گئی، کربلا میں بیعت اٹھائی گئی۔ نہیں سمجھے آپ صاحبہ، نہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا چند لوگوں کے لیے بات ہے۔ اچھا میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بول دیتا ہوں، جہاں جلسہ ہو نا کوئی 200 400 800 لوگ ہو تو وہاں آپ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، یار آج وہاں عوام بڑی تھی، یعنی یہ عام سے عوام نکل گیا کہ بھئی عوام جہاں جمع غفیر ہو وہ عوام۔ اور آپ فضل شاہ جی اپنا توقیر کاظمی صاحب محکمہ پولیس سے رہے ہیں تو اگر کبھی ان کو میٹنگ کال کی جائے کہ جی آئیے آج ڈی آئی جی صاحب آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، تو جب یہ واپس آئے تو فضل شاہ صاحب نے پوچھا کون تھا، انہوں نے نہیں جی آج خواص کی میٹنگ تھی، یعنی جہاں چند لوگ ہوں وہ کیا ہیں خواص، زیادہ لوگ ہوں تو عوام۔ جب آپ کو جملہ یاد آئے گا نا، یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کو لطف آئے گا۔ غدیر اعلان ولایت علی ہے، کربلا نتیجہ ولایت علی ہے۔ غدیر کربلا کا بھی ہوتا تھا، کربلا دکھ درد والی جگہ، کرب و بلا، میں اس لیے کہ بچہ بھی بول پڑے، اب بولوں غدیر لطف لینا عوام کی کربلا تھی۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے آپ صاحبان، چند لوگوں کے لیے بات ہے، اگر سب بولے تو لطف آئے گا۔ غدیر عوام کی کربلا تھی، کربلا خواص کی غدیر تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اکبر، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جو پہنچ گیا اس بڑی مہربانی جناب، اتنا اچھا آپ نے سنا ہے۔ میں نے کہا غدیر عوام کی کربلا تھی، بھئی ولایت علی کی جو بجلی گری تو سب گئے، اور کربلا خواص کی غدیر تھی۔ ہر ایک کو پتا تھا یہاں وہ ہے حسین کے لشکر میں جو ولایت علی پر ایسا قائم ہے۔ چونکہ ولایت علی کے بارے میں نا چھٹے مولا سے ایک بندے نے کہا مولا وہ پل صراط کیسا ہوگا جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز؟ امام نے کہا بیٹھ جا، تو کیا سمجھتا ہے یہ کسی پل چوراہے کا نام ہے، کسی سڑک کا نام ہے؟ مولا پھر یہ پل صراط کیا ہے جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز؟ فرمایا وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ بولو تیز ہے، کربلا۔ بہت شکریہ۔ خواص کی 2-4 منٹ پڑھ سکتا ہوں؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ اب کراچی نہیں آپ نے جانے دیا تو پھر لاہور تو باتیں 4 کروں نا آج کی۔ اچھا جی، مولا آپ کو آباد رکھے، لطف لیجئے گا۔ توجہ ہے آپ صاحب علمت ہوئی؟ آپ کی بھی کیا بات ہے، آپ کی وجہ سے ایسے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے، ایسے اب آپ سے ملاقات ہوئی، مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ غزنفر شاہ صاحب کو مالک سے الہی آمین۔ سفیر امن قبلہ علامہ وقار الحسن نقوی صاحب، یہ ان کی دعائیں ہیں جو آج آپ کے سامنے موجود ہیں، مالک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے آپ بیٹھے مالک آپ سب کو آباد رکھے۔ اِنَّا عَرْضَ کربلا عَلَىٰ تُرَةٌ مِّن طُرِ الْجَنَّةِ، فرمائے کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے، بولیں گے حسین ظفر میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، شہباز آپ بھی جانتے، یہ لاہور کیا بلکہ پاکستان پنجاب کی یہ پہلی مجلس ہے جہاں کوئی لائیو بنا رہا ہے اور میں نے اس کو روکا نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھا چلو مولا
میں کراچی والوں کی تو میں نے فلائٹ لیٹ کی ہوئی تھی، گھبرائے ہوئے تو لیا صاحبہ. بہرحال موسم کا معاملات تھے دونوں جگہ. آپ آباد رہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے. پھر لطف لیجیے گا، الہی آمین. تو پھر جملہ ان سب کے لیے فرمایا کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. چوتھے امام سے سائل نے پوچھا مولا جب قیامت آئے گی تو اس زمین کا کیا ہوگا؟ جو بولے گا اسی کو لطف آئے گا. جب قیامت آئے گی تو اس زمین کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. مولا کہاں لے کر جائے گا؟ فرمایا اپنی جنتوں سے اتنا بلند کہ خلد بھی نیچے، فردوس بھی نیچے، جنت نعیم بھی نیچے. تمام جنتوں سے کربلا اتنی بلند ہوگی کما یظہر لکوکب دری، جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھ. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. بہت مہربانی. آپ شکر ہے کہ آخری بندے تک نے ہاتھ اٹھائے. مالک آپ کو سلامت رکھے. لطف آ رہا ہے؟ فرمایا جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے، مہربانی جناب، جنت والے جنت میں بیٹھ کر لطف لیں گے. بولیں گے تو لطف آئے گا. ایسے کربلا کو دیکھیں. اگلا جملہ بولوں، ان کو یہاں بیٹھنے کا انعام بتلاؤں؟ خدا کی قسم لوگوں نے سن رکھا ہے کہ جنگل میں منگل ہوتا ہے. حسین کا عزادار کر کے دکھاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے. میں جب یہ 2-4 گلیاں گزر رہا تھا تو میں نے کہا معلوم نہیں وہاں کون ہوگا، مگر علی والے جہاں بیٹھے وہیں بستی بسا بیٹھے. کما یظہر لکوکب دری، جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھیں گے. جو بھی طرف دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا. جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں گے پروردگار یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. مالک یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. حضور اس وقت لوگ کہیں گے پروردگار اس جنت میں دل نہیں لگتا، مجھے کربلا بھیج دے. اس جنت میں دل نہیں لگتا، مجھے کربلا بھیج دے. اس وقت آواز قدرت آئے گی جاؤ گے تم سب حسین کی جنت میں، مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا عزادار رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو بہت مہربانی حضور، بہت مہربانی. جو دنیا میں حسین کا، بات ایک اور آ گئی ہے. اگر اس کی ڈنگ ڈونگ کھول دیں، بات آ گئی ہے. اگر کہیں تو سنو نہیں، سب اگر اسی طرح سنیں، مگر نہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. بھائیوں سے آنے کا وعدہ ہے. پڑھنے کا کتنی دیر پڑھنا یہ میں کسی سے بھی وعدہ نہیں کرتا، چونکہ یہ پھر سامعین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیسٹ تو رٹی بھی نہیں الحمدللہ کہ جو میں نے چلانی ہے، آپ بولیں نہ بولیں چلتا رہے گا. میرا تو آپ کے ساتھ ایسے روحانی اور ایمانی رابطہ رہے گا تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر بولیں تو لطف لیجیے گا. لائیو بھی پوری دنیا میں معلوم نہیں کون کون اس وقت بیٹھا ذکر حسین علیہ السلام سن رہا ہے. جو بھی سن رہا ہے حسین کی ماں سب سے راضی ہو. کما یظہر لکوکب، جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے. قابل توجہ بات ہے. معصوم نے حضور کیا فرمایا کہ اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. فضل شاہ جی پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ کائنات عالم میں پیر غضنفر شاہ جی واحد دھرتی ہے کربلا جہاں قیامت نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، نا 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 نا، ایسے نہیں لطف آئے گا. جب تک سب نہیں بولیں گے میں آگے چلوں گا ہی نہیں. یہ واحد دھرتی ہے کربلا بھائی جان کہ جہاں قیامت، چونکہ اللہ جب اس زمین کو اٹھا لے گا بالکل ایسا کہ جیسے جب طوفان نوح آیا تھا اللہ نے کعبہ کو اٹھا لیا تھا. جب کعبہ کو اٹھا لیا تو طوفان پھر کعبہ میں تو نہیں آیا. بولو گے تو لطف آئے گا، بولو گے تو لطف آئے گا. اسی طرح جب اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھائے گا تو پھر کربلا میں تو قیامت نہیں ہے. یعنی کربلا والے کو قیامت کا سامنا نہیں ہے. فضل شاہ جی مفضل نے سرکار صادق کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا پتہ نہیں کون بولے گا اور کون چپ رہے گا. کہنے گا مولا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کربلا میں دفن ہوں تاکہ مجھے قیامت کے دن قیامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. مگر مولا میں کیا کروں، میں تو مدینہ رہتا ہوں، کربلا دور ہے، معلوم نہیں کب میری جان نکل جائے اور میری کربلا میں دفن ہونے کی حسرت رہ جائے. امام نے کہا بیٹھ، مبارک ہو تجھے اور ہمارے اس حقدار کو کہ جس کے دل میں بھی کربلا میں دفن ہونے کی خواہش ہوگی. میں صادق آل محمد وعدہ کرتا ہوں وہ مرے گا لاہور میں، اٹھے گا کربلا سے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. اللہ بہت مہربانی ذرا، بہت مہربانی ذرا، بہت مہربانی. مولا آپ کو آباد رکھے. وہ مرے گا لاہور میں، اٹھے گا کربلا سے.
मरेगा दुनिया के किसी कोने में, उठेगा। डॉक्टर हसन रिजवी, मानूसू इतना तेरी करबल की जमीन से, आए मानूसू इतना तेरी करबल की जमीन से, मैं दफन कहीं हूं उठूंगा वहीं से। हाय हाय हाय, थक गए तो छोड़ दूं, कहीं तो आगे चलूं। मानूसू इतना, बहुत मेहरबानी जनाब, मानूसू इतना तेरी करबल की जमीन से, मैं दफन कहीं हूं उठूंगा। और वैसे भी ये तो आपने सुन रखा ना कि पहुंची वहीं पे खाक, बोलो जहां का खमीर था। हर शय अपने असल की तरफ जाती है। कामिलु ज़ियारात किताब का नाम है। हर ज़ाहिर उस किताब को लेकर करबला मोहल्ला जाता है, उसे खोलकर ज़ियारात पढ़ता है। आज मेरे कहे पर जाकर वो किताब खोलिएगा, उसमें आपको मौला का फरमान मिल जाएगा। छठे मौला से साहिल ने पूछा, मौला आपके हुक्मदार के सामने जब करबला का नाम आता है तो उसके दिल में करबला जाने की तड़प क्यों आती है? इमाम ने कहा उसकी वजह है क्या? फरमाया अल्लाह जब हमारे हुक्मदार को बना रहा था, उसकी मट्टी में एक एक चुटकी खाके शिफा मिला रहा था। हाय हाय हाय, ये है मेरी आज की मजलिस का नतीजा। फरमाया अल्लाह जब हमारे हुक्मदार को बना रहा था तो उसकी मट्टी में एक एक चुटकी, बोलो, फरमाया वो खाक उसे मजबूर करती है। मेरी हर आने वाली बात पिछली बात से जुड़ी हुई होती है। वो खाक मजबूर करती है कि करबला चल। अब एक जुमला और कहूं, खाके शिफा का मौजज़ा जानते क्या है? तस्बीह में, सजदगा में खाके शिफा, ये 364 दिन अपनी हालत पे रहती है। किबला वकार साहब, एक दिन ऐसा आता है आशूर का कि जब ये खाक सुर्ख होती है, यानी इसमें से खून निकलता है। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। जहां जहां ये खाक है, आशूर के दिन वहां से खून निकलता है, चाहे वो तस्बीह हो या मोमिन का बदन हो। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जनाब। मौला के मदा खान कह रहे जिंदगी में पहली बार ये जुमला सुना है। बस मेरे हक में फिर दुआ कीजिएगा, मालिक आपको बात। जहां अल्लाह ये खाक है वहां से खून, चाहे वो बदन हो, हाय हाय, चाहे वो बदन हो, चाहे वो तस्बीह हो, बहुत शुक्रिया, चाहे वो सजदा हो, मालिक आपको सलाम रखे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते। फजल भाई का भी उठना इस बात की दलील है कि मैं भी बस जल्दी से अब नतीजा आज का दे दूं। अच्छा तवज्जो है आप साहब, बात होगी, घबराए हुए तो नहीं है साहब? थक गए तो छोड़ दूं, कहीं तो आगे चलूं। बहुत मेहरबानी जनाब, मौला आपको सलामत रखे। मकसद यही है, बस किसी लायक है तो बस मेरे हक में आप दुआ कीजिएगा, मालिक आप सबको आबाद रखे। वो ज़मीन करबला, अल्लाह करे कि आप भी जाएं, मैं भी जाऊं। जो गया है वो बार बार जाए, जो नहीं गया वो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाए। चूँकि शहबाज दुनिया में ना इंसान के पाँव पड़ता है कि मुझे कुछ खिला दो। ये भी नया जुमला आपके लिए हदिया कर रहा हूँ। इंसान के पांव पड़ता है कि मुझे कुछ खिला दो। करबला वाहिद जमीन है जहां इंसान के पांव पड़ता है कि मुझसे कुछ खा लो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह, मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको आबाद रखे, मालिक आपको सलामत रखे। ये धरती, ये नगरी ताज़हुर इमाम ज़माना इसी तरह कायम दायम रखे। 40 मिनट हो गए। अच्छा जी, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा जी, फिर सुनिए, 40 मिनट हो गए, लेकिन अगर कहें तो 2-4 जुमले आपको और सुना दें। थके हुए तो नहीं आप साहिबान? अब तो बड़ी आसानी हो गई कि आप वीज़ा लेने के लिए पासपोर्ट सालार को देते हैं, आपका वीज़ा लगाता है और आप चले जाते हैं। आइए आज की मजलिस में सलाम करें उन लोगों को जिन्होंने ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम हम तक पहुंचाने के लिए अपनी नस्लों को कुर्बान किया। इसी तरह बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, इसी तरह बोलते आएंगे तो 4 जुमले आज के और आपको इजाफे सुनाता हूं। हज्जाज बिन यूसुफ, अल्लाह इस पे लानत करे, दुश्मन अहले बैत था, सादात का खून से आटा गुनवा कर रोटी खाता था। यानी इतना जालिम और जाबिर हुक्मरान गुजरा है। किबला वकार साहब, इसने ना अपने दौर में एक मीटिंग बुलाई। इसने कहा मुझे कोई ऐसी तरकीब बतलाओ कि लोग करबला ना जाएं। हाय हाय, करबला ना जाएं। पापोशे मुर्तजा के एवज
ہم نہ لیں کبھی، ہم کو اگر حکومت ارض و سما ملے، اور منت کرے ملک تو نہ جائیں بہشت میں رہنے کے واسطے جو ہمیں کربلا ملے۔ ہائے ہائے ہائے، شیر شناس صاحب آپ بیٹھے اس لیے میں نے آپ کو سنا دی۔ اس لیے کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا بولو نہ جائیں۔ اس کا ایک وزیر کھڑا ہوا، کہنے لگا میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اعلان کر دے کہ کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے۔ کتنا؟ 200 دینار ٹیکس دے۔ اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد کربلا وہ جائے گا جو 200 دینار ٹیکس دے گا۔ جو میں تب دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا۔ اس کے دربار میں ایک ضعیفہ بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی دربار میں پہنچی، ہاتھ میں ایک تھیلی، لطف لینا۔ اس نے تھیلی اٹھائی اور حجاج کے منہ پہ ماری، کہنے لگی پکڑ پیسے، دے اجازت۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ پیسوں سے؟ یہ ٹیکس سے یہ قوم رکے گی کربلا جانے سے؟ اتنا کسی ملک کا بجٹ نہیں ہوتا جتنا حسین کا عزادار 10 دن میں خرچ کرتا ہے۔ یہ حسین کے نام کی بات ہے، کریم کربلا ہے۔ لیجئے پھر ایک جملہ اور سنیے، دنیا خطرناک حد تک ظالم ہوتی ہے۔ بیٹا آپ کو سنا رہا ہوں، دنیا خطرناک حد تک ظالم ہوتی ہے، حسین خطرناک حد تک کریم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس نتیجہ آج کا، نتیجہ لیجیے گا آج کا، اسی پہ راضی رہیے گا۔ اس نے کہا کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے۔ اس نے کہا یہ پکڑ پیسے، دے اجازت۔ حجاج دیکھ کر کہتا ہے ضعیفہ سے، ضعیفہ تو غریب عورت ہے، تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ضعیفہ نے کہا خاموش، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے۔ لطف لیجیے گا، نہ پڑھنا ہر ایک کو آتا ہے، نہ سننا ہر ایک کو آتا ہے۔ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے سامنے ہر وہ چہرہ بیٹھا ہے جسے سننا آتا ہے۔ میں نے خاموش، یہ تیرا معاملہ، تیرا کام ہے پیسے لینا، ہمارا کام ہے پیسے دے کے کربلا جانا۔ لوگ پیسے دیتے رہے، کربلا جاتے رہے۔ اس نے پھر میٹنگ بلائی، اس نے کہا لوگ تو باز نہیں آ رہے۔ اس نے کہا اب آ جائیں گے، کیسے؟ اس نے کہا ٹیکس کو دگنا کر دے، اب آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا۔ وہی ضعیفہ جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا، لاٹھی ٹیکتی ہوئی ہے، یہ لے پیسے، دے اجازت۔ اس نے پھر یہ کہا تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا یہ تیرا دیکھیے کربلا ایسا معجزہ ہے، بس 10 محرم کو ایک طرف 9 لاکھ تھے، ایک طرف 72 تھے۔ 9 لاکھ پانی سے سیراب تھے، 72 پیاسے تھے۔ 1400 سال کے بعد دنیا نے معجزہ کیا دیکھا؟ جو پانی سے سیراب تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہے۔ نہیں تھوڑا سا بولیں گے تو لطف آئے گا۔ جو پانی سے سیراب تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے حضور وہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہیں کہ آج 80 برس کے بوڑھے کو بھی خبر نہیں یزید کی قبر کہاں ہے، اور 4 برس کے بچے کو بھی علم ہے یا حسین کربلا رہتا ہے یا دل میں رہتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، نوازش۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہم صاحبان؟ لطف لیجیے گا۔ نہیں، جب میں نے 40 کہا اس وقت 45 منٹ ہو چکے تو مجھے ابھی صاحب آیا۔ جی اچھا اچھا جی، گھبرا توجہ ہے آپ صاحب محترم کی؟ اللہ کرے کہ اس بات پہ بے شک کوئی گھبرائے، علی کی ولایت پر کوئی نہ گھبرائے، حسین کی ادا پر کوئی نہ گھبرائے۔ توجہ ہے آپ صاحب محترم کی؟ مالک آپ کو سلام رکھے۔ جی بڑی مہربانی جی، شکریہ۔ کہنے لگا پیسے 400 ٹیکس کر دے، وہی ضعیفہ ہے، اس نے کہا پکڑ پیسے اور دے اجازت۔ لوگ کربلا پیسے دے کر بھی جاتے رہے۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا۔ اس نے پھر میٹنگ بلائی، اس نے کہا لوگ تو پیسے دے کے بھی کربلا جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اب نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اعلان کر کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے۔ یہی آج کا نتیجہ ہے، کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے۔ وہی ضعیفہ، میرا ایمان ہے کہ جو اس جملے پر بولے گا وہ اسی سال کربلا جائے گا۔ وہی ضعیفہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی حضور آئی، حجاج کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہیں گے حجاج میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے۔
بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ میں نے سنا ہے کہ تو نے قانون آسان کر دیے۔ اس نے کہا آسان نہیں کیا، بڑی مہربانی، اس لیے میں میرے لیے بھی دعا مانگے گا۔ جب ان کی فضیلت سنتے ہوئے آنکھ میں آنسو آ جائے تو معصوم فرماتے کہ سمجھ لو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بز میں موجود ہے۔ اس نے میں اپنے لیے بھی دعا مانگا کرے، اپنے عائزہ اقربا کے لیے بھی دعا مانگا کرے۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے، کہنے لگی میں نے سنا تو نے قانون آسان کر دیا۔ اس نے کہا آسان نہیں کیا، مشکل ہو گیا۔ اب کربلا وہ جائے جو اپنا ہاتھ کٹوائے۔ ضعیفہ نے کہا یہی تو آسانی ہے، پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس نے کہا اب تو میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے 2 ہاتھ دیے۔ میں 2 بار تو کربلا جاؤں گی۔ ایک ہاتھ کٹوایا کربلا، دوسرا ہاتھ کٹوایا کربلا۔ لوگ نہیں رکے، اس نے پھر میٹنگ بلائی کہ لوگ کربلا جا رہے ہیں، ہاتھ کٹوا کے بھی جا رہے۔ اس کا ایک بدبخت وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس نے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے۔ ہائے ہائے، کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے۔ وہی بڑھیا نہیں لطف لیا، وہی ضعیفہ حجاج کے دربار میں آئی اور ایک جملہ کہا ہے شاہ جی، آپ پرانے مولا کے عزادار بھی ہیں، مداح خان بھی ہیں، بحیثیت مداح خان یہ جملہ اگر میں نے سمجھاؤں تو میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ آئی کہنے لگی حجاج کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے۔ حجاج کہتا پاگل ہو گئی، بے وقوف ہو گئی، بنا پاؤں کے تو کربلا کیسے جائے گی؟ ضعیفہ مسکرا کر کہتی پاگل تو ہو گیا، تو کیا سمجھتا ہے حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اس نے کہا حسین علیہ السلام کی زواری کوئی پاؤں، آپ نے حرمین پر نہیں دیکھا، عاملات میں نہیں دیکھا، لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں، کونیوں کے بل چلتے ہیں، پاؤں نہیں ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ صدا ایک ہی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جاتے آئیے گا۔ اس نے کہا میرے پاؤں کاٹ، مجھے کربلا جاتا دیکھ۔ حجاج نے جلال سے کہا اس کے پاؤں کاٹو اور میرے محل کے باہر ڈالو، میں اپنے محل کی چھت سے دیکھوں گا کہ بنا پاؤں کے یہ کربلا کیسے جائے گی۔ جلاد نے پاؤں کاٹے، محل کے باہر ڈال دیا۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، پردے میں میری مائیں بہنیں بھی سماعت فرمائیں، اور مولا سید فضل شاہ صاحب کو ان کے خانوادے کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ یہ فرش ازا بچھائی ہے، مالک انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ جلاد نے حجاج کے پاؤں کاٹے، محل کے باہر ڈالا۔ حجاج کہتا میں نے محل کی چھت پر آ کر ایک ایسا منظر دیکھا، کہتا میں خوف کے مارے کانپنے لگا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ضعیفہ نے رخ کیا کربلا مولا کی طرف، اور بلند آواز سے بولی غازی عباس میں آپ کے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ حجاج کہتا میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازو ساتھ نہیں تھی، اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا۔ کہ ضعیفہ نے میرے محل کی طرف دیکھ کر کہا اب معلوم ہوا جس کی زواری کا محافظ عباس ہو۔ اللہ اکبر، اسے کربلا جانے سے کون روک سکتا ہے؟ آپ رو پڑے ہیں غضنفر فرشاد صاحب، میرے بھائی شہباز صاحب، حسین بھائی، مولا کے مداح خان، کیا صرف حسین علیہ السلام کی زواری کا محافظ ہے عباس؟ علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس ہے، علی کی بیٹیوں کے پردوں کے محافظ کا نام عباس ہے۔ میں خود سید ہوں، کھول کر نہیں پڑھوں گا، جملہ اگر میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ اس جملے کو سنیے گا نہیں، محسوس کیجئے گا۔ دنیا کو علم نہیں جناب عباس کے زین سے زمین پر آنے پر آل محمد کے گھر کا نقصان کتنا ہوا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ دنیا کو میں نے کہا خبر نہیں کہ آل محمد کے گھر کا نقصان کتنا ہوا۔ جو نقصان ہوا اس میں سے ایک بات آج کی سناتا ہوں آپ کو، کہ جب جناب عباس میدان کی طرف جانے لگے نا، اسی طرح سنیے گا، کوشش کیجیے گا روئیں، چونکہ یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی، جو 11 محرم کو بے پناہ نوٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے۔ ایک ہی جملہ کہا تھا اور بے پناہ نوٹوں پر بیٹھی تھی کہ حسین گواہ رہنا بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا، رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ تو اس بی بی کی حسرت کو پورا کریں، نہ رو سکیں تو رونے والی شکل بنا لیں، من بکا او اب کا او تبا کا علی الحسین واجبت لہ الجنہ، جو کوئی حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ رونے والوں جب جناب عباس میدان کی طرف چلنے لگے نا تو جناب عباس کا 5 سال کا بیٹا ہے، نام فضل ہے، اپنی ماں کے خیمے میں آیا، ننے ننے ہاتھ جوڑ کے کہا ماں کوئی بس لگتا ہے نا تو میرے بابا کو واپس بلا لے۔ بی بی رو کر فرماتی ہیں فضل عباس کا بیٹا ہو کر گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا اماں میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، میں
اپنے خیمے کا پردہ اٹھاتا ہوں، اندر کا منظر آپ دیکھیں، دل آئے بلانا دل آئے نہ بلانا۔ رونے والوں جناب فضل نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی لبابہ نے کیا دیکھا؟ مولا حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں عباس واپس آ جا، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اگر رو پڑے نا فضل شاہ جی مالک آپ کو آپ کے خانوادے کے ساتھ آباد و شاد رکھے۔ اللہ کرے جملہ میں سمجھا دوں، علامہ کاظم کفائی ایک دن قبر عباس علیہ السلام پر جناب عباس کی شہادت پڑھ کر گھر آئے، سو گئے، عالم خواب میں سیدہ کی زیارت ہوئی، بی بی نے رو کر کہا کاظم کفائی آج میرے بیٹے عباس کی بڑی شہادت پڑھی، ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی غلط پڑھی، کہ شہادت صحیح پڑھی مگر تو نے انصاف نہیں کیا۔ بی بی کیسا انصاف؟ کہ آج کے بعد جہاں میرے عباس کی شہادت پڑھنا میرے شیعوں سے ایک سوال کرنا۔ بی بی کیسا سوال؟ ان سے پوچھنا جب کوئی سوار میدان جنگ میں گرتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کہ بی بی بازوؤں کا، کہ ذرا سوچ جب میرا عباس گرا تھا اس کے بازو ساتھ نہیں تھے، میرا حسین بھی روتا رہا، میری بیٹیاں بھی روتی رہی۔ اللہ اللہ